سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں گے۔ نقیب اللہ ہلاکت کیس میں معطل راؤ انوار طلبی کے باوجود ڈی آئی جی ایسٹ کے دفتر نہیں پہنچے۔ آپ کو اب تک کی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں۔ نقیب اللہ ہلاکت کیس میں معطل راؤ انوار جنہیں طلب کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ڈی آئی جی ایسٹ کے دفتر وہ نہیں پہنچے۔ اب تک کے نمائندے کاشف نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف بتائے گا کہ طلب بھی کیا گیا لیکن پھر بھی وہ نہیں پہنچے، کیا موقف دیا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ ہاں بالکل، اس حوالے سے ڈی آئی جی ایسٹ سلطان خواجہ کی جانب سے اب سے کچھ دیر قبل ایک نیوز کانفرنس بھی کی گئی ہے اور انہوں نے موبائل فون کے سوئچ بھی ان کے آف جا رہے ہیں اور وہ مجبور کر رہے ہیں کہ قانونی کارروائی کو مزید بڑھایا جائے یا کسی اور پہلو میں تحقیقات کا رخ لیا جائے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نقیب اللہ قتل کیس کا جو معاملہ ہے، کمیٹی کے اقدامات سے اگر ان کو کوئی پرابلم ہے تو وہ ہیومن رائٹس کمیشن کو اپنے بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں، آئی جی سندھ کو اپنے بیان ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی اور معاملہ ہے تو وہ جس طرح چاہیں اس طرح تحقیقاتی کمیٹی کام کر سکتی ہے۔ کل صبح 10 بجے کے ٹائم پر آئی جی آفس میں ان کو بلایا گیا ہے، ان کی طلبی ہے۔ ڈی آئی جی ایسٹ سلطان علی خواجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ اگر وہ کل صبح بھی پیش نہیں ہوتے تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ممکنہ طور پر کوئی محکمہ جاتی کارروائی بھی کریں۔ جبکہ انکوائری کے حساب سے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جیل میں جو موجود قاری احسان اللہ قیدی ہے اس کے بھی بیان لیے گئے اور اس نے بھی بتایا کہ وہ کسی نقیب اللہ نامی شخص کو نہیں جانتا اور اسی نقیب کی جب اس کو تصویر دکھائی تو اس کی جانب سے منع کیا گیا کہ یہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے۔ جبکہ اس حوالے سے سلطان خواجہ نے یہ بھی بتایا کہ اس جعلی مقابلے کے دوران جو دیگر 3 ملزمان جو مارے گئے تھے ان کے حوالے سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ وہ واردات میں ملوث تھے، وہ بھی دہشت گردی میں ملوث تھے یا نہیں۔ جبکہ ان پہ جو خودکش حملہ ہوا تھا اس کو بھی مشکوک قرار دیتے ہوئے ڈی آئی جی کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے شخص جلتا ہوا پایا گیا ہے جس کو مبینہ خودکش حملہ آور کہا جا رہا ہے راؤ انوار کی جانب سے، وہ خودکش حملہ آور نہیں ہے اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ خودکش حملہ اس طرح کا کبھی نہیں ہوا کہ جو ملزم ہے جو دہشت گرد ہے وہ جلے، ہمیشہ سے اس کا سر ہی ملتا رہا ہے لیکن اس میں وہ جلا ہے جس کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ایئرپورٹ کے قریب لبیک یا رسول اللہ ریلی پر فائرنگ کی تھی جس سے 2 افراد جاں بحق ہوئے تھے، اس واقعے کی بھی تحقیقاتی کڑیاں کھول دی گئی ہیں اور ڈی آئی جی اس کی جانب سے بتایا گیا کہ اس واقعے کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ اور صرف یہی واقعہ نہیں، جتنی ایس ایس پی راؤ انوار کے خلاف اس سے قبل بھی انکوائریاں کی گئی تھیں اس وقت سے وہ تمام تر انکوائریاں جاری ہیں۔ جبکہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جس وقت ایئرپورٹ پر راؤ انوار کی جانب سے فائرنگ کی گئی تھی اس وقت بھی ان کی جانب سے ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ راؤ انوار کو ملیر کے عہدے سے ہٹایا جائے، لیکن اس وقت یہ اقدام لے لیا گیا ہے اور کل ان کو دوبارہ طلب ہونے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کل وہ ہیومن رائٹس کمیشن جو آئی جی آفس میں موجود ہوگی ان کو اپنے بیان ریکارڈ کروائیں اور آئی جی سندھ کو اپنے بیان ریکارڈ کروائیں۔ جی بہت شکریہ کاشف، آپ نے تفصیلاً ہمیں اپڈیٹ کیا۔